الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو، خواہ حمل ہو یا حیض، اس کو پوشیدہ کریں. اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں اور ان عورتوں کے شوہر ان کے بلا تجدید نکاح پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر، بشرطے کہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں. اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی کے حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں، قاعدہ شرعی کے موافق، اور مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حاکم ہے، حکیم ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے. اس کے اندر طلاق کے مسائل، یہاں سے کچھ آیتوں تک طلاق کے مسائل چلیں گے. تو آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ طلاق دینی ہے تو کیسی دینی ہے، کتنی قسمیں ہیں، اور پھر اس کے احکامات کیا ہیں. حالانکہ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، تو ان 114 صورتوں میں ایک صورت جس کا نام ہی سورۃ الطلاق بھی ہے، 28ویں پارے میں مکمل ایک صورت ہے 2 صفحوں پر مشتمل، تو اس صورت کا نام ہی سورۃ طلاق ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ جن حقوق کے بارے میں، حالانکہ ہر ایک رشتہ اپنی اپنی جگہ اہم اور ایک مقام رکھتا ہے. ماں باپ کا ایک الگ مقام ہے، بھائیوں بہنوں کا ایک اپنا الگ مقام ہے، اہل رشتہ دار اور خاندان کا اپنا ایک مقام ہے. اسی طرح بیوی کا اور بیوی کے نزدیک شوہر کا بھی ایک مقام ہے. تو میاں بیوی کے رشتے پر سب سے زیادہ زور قرآن پاک کے اندر دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ 2 اجنبیوں میں ہوتا ہے، یہ رشتہ 2 اجنبیوں میں قائم ہوتا ہے. پھر اسے نبھانا مستقل ایک کمال، ایک ذمہ داری ہے. توڑنا تو بڑا آسان ہے، لڑنا تو بڑا آسان ہے، صبر کرنا کمال ہے. توڑنا رشتہ بڑا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، اس نکاح کی اہمیت میں بس ایک لفظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کائنات کا، اس دنیا کا پہلا رشتہ ہی نکاح ہے. اس دنیا کی سرزمین پر جس رشتے کو اللہ نے وجود عطا فرمایا وہ رشتہ ہی نکاح کا رشتہ ہے. ماں باپ ابھی نہیں آئے، بھائی ابھی نہیں آئے، بہنیں ابھی نہیں آئیں، ماموں، چچا، بھتیجا، بھانجا، خالہ، پھوپھی، یہ ابھی نہیں آئے. یہ سارے رشتے بعد میں آئے. پہلے اور حضرت آدم اور حوا کے درمیان میں جو رشتہ اللہ نے قائم کیا وہ نکاح کا رشتہ قائم کیا. تو دنیا کا پہلا رشتہ کون سا ہے؟ نکاح والا رشتہ ہے. تو کتنا بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور دنیا کا آخری رشتہ بھی یہی ہے. جب دنیا اللہ ختم کر دیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سب فیصلے ہو جائیں گے، تب جب آپ جنت میں انشاءاللہ، اللہ ہر ایک کو جنت نصیب فرمائے، تو جب آپ جنت میں جائیں گے تو جنت میں ماں باپ بھی رہیں گے، بھائی بہنیں بھی رہیں گی، سارے رشتہ دار رہیں گے، مگر حقوق ادا کرنے کی جنت میں ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ سب اپنی اپنی جنت میں خوش ہیں، کسی کو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں.
حقوق وہاں ادا کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے. اور جنت میں کوئی مجبور، کوئی پریشان، کوئی مصیبت زدہ نہیں ہوگا. جنت میں تو سب آرام سے رہیں گے. ہاں جنت میں اگر ماں باپ سے ملنا چاہو اللہ ملا دیں گے، بھائیوں سے ملنا چاہو ملا دیں گے، دوستوں سے ملنا چاہو ملا دیں گے، بہنوں سے ملنا چاہے ملا دیں گے اللہ پاک. مگر حقوق ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزوں، بعض ماں باپ نیک ہوتے ہیں، بچے نافرمان اور غلط ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ماں باپ سیدھے سادے ہوتے ہیں، اولاد نیکی میں آگے نکل جاتی ہے. ان دونوں میں سے ضرور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے گا. اگر ماں باپ نیک ہیں، اولاد اگر اتنی نیک نہیں ہے، تو پھر جب جنت میں دونوں ہی جائیں گے مگر درجے اوپر نیچے ہو جائیں گے. ماں باپ کا درجہ اونچا ہوگا اس لیے کہ وہ عمل میں، ایمان میں آگے تھے، تقوی میں آگے تھے. تو پھر ماں باپ اللہ سے مطالبہ کریں گے، اے اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بھی تھی، ہماری اولاد بہت دور چلی گئی ہے، نیچے کے درجوں میں ہے، کرم فرمائیے، ہمارے قریب کر دیجئے ہمارے اولاد کو. تو پھر اللہ پاک جنت میں تو جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی. تو پھر اللہ ان کی بات قبول فرمائیں گے اور بچوں کو جو کہ اتنے مقام کے نہیں تھے مگر ماں باپ کے مقام پر لا کر چھوڑ دیں گے. اسی طرح برعکس کبھی بچے نیک ہوتے ہیں زیادہ، ماں باپ اتنے نیک نہیں ہوتے. تو جب اولاد دیکھے گی کہ بھی ماں باپ نیچے درجے میں ہیں، ہم اوپر والے درجوں میں ہیں، تو وہ اللہ سے درخواست کریں گے، اے اللہ ہمارے ماں باپ تو ہماری آنکھوں کے سرتاج ہیں، وہ نیچے رہیں ہم اوپر رہیں، کیسے ہمیں گوارا ہوگا؟ ہماری اولاد کو بھی ہماری طرح مقام عطا فرما. تو اولاد کی بات پر ماں باپ کو اونچا مقام دے دیا جائے. تو بہرحال میرے عزیزوں، جنت میں جب سارے چلے جائیں گے جنتی، تو ایک رشتہ وہاں ماں باپ کا رشتہ بھی نہیں ہوگا، بھائی بہنوں کا رشتہ بھی نہیں ہوگا، اور کوئی رشتہ نہیں. ایک رشتہ باقی ہوگا اور وہ میاں بیوی کا رشتہ باقی ہوگا. چاہے وہ آپ کی بیوی کے ساتھ ہو، چاہے وہ حوروں کے ساتھ ہو، تو بہرحال وہاں نکاح ہوگا، نکاح باقی رہے گا، میاں بیوی کا رشتہ رہے گا. تو نکاح کتنا اہم ہے. دنیا کا پہلا رشتہ بھی یہی ہے اور دنیا کا آخر رشتہ بھی یہی ہے. نازک اتنا ہے، ایک بول پر قائم ہوتا ہے، ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے، اتنا نازک ہے. میں نے قبول کیا الحمدللہ، 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر کی ادائیگی کے ساتھ رشتہ ہو گیا. اللہ نہ کرے ہزاروں دفعہ کہوں گا، اللہ نہ کرے اگر حالات نہ جڑے تو اگر زبان سے وہ کہہ دے گا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا لفظ طلاق کے ساتھ، تو پھر وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے رشتہ، اہم بھی ہے، نازک بھی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ رشتہ چونکہ اتنا اہم ہے اور یہ بعد میں بھی رہنا ہے، اس لیے قرآن پاک کے اندر اس کی فضیلتیں، اس کے احکامات بہت زیادہ اللہ نے بیان فرمائے. نکاح ہمارے یہاں اسلام میں، ایمان میں، قرآن اور حدیث میں، شریعت میں ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. غیروں نے بڑا مشہور کر دیا کہ بھی مسلمان ایک کو کرتی چھوڑ ڈالتی، پھر دوسرے کو ہوتی چھوڑ ڈالتی، تیسرے کو ہوتی چھوڑ ڈالتی، ان کے پاس تو 4 کریجے، کتے ہونا کریجے. یہ مشہور کر دیا گیا ہے، ورنہ دین اسلام نے کبھی نہیں سکھایا کہ بھی کرتے رہو چھوڑتے رہو، کرتے رہو چھوڑتے رہو. کبھی اس کا حکم نہیں ہے اور آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا. ہمارے یہاں بھی نکاح ابد الآباد تک باقی رہنے والا رشتہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا رشتہ ہے. یہ تو معترضین نے، اعتراض کرنے والے جو دشمنان اسلام ہیں، انہوں نے اعتراض کیا ہے اور انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا قائم کیا ہے کہ ابھی مسلمان تو یوں کرتے ہیں. ورنہ میرے عزیزوں، نکاح کے اندر ہمارے یہاں بھی نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، آخری سانس تک کے لیے ہوتا ہے. تو نکاح ہو جانے کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھانا ضروری ہیں. حقوق سمجھائے بغیر اگر بچوں کی شادیاں کریں گے آپ، تو پھر بچوں کی شادیاں ٹکنا بڑا مشکل ہے. جب تک ہم نہیں سمجھائیں گے کہ یہ رشتہ کیا ہے، یہ کتنا اہم ہے، بچے کو بھی سمجھانا ہے، بچی کو بھی سمجھانا ہے. الحمدللہ کچھ علماء اکرام نے اس کام کو ابھی کچھ دنوں سے شروع کیا ہے اور وہ ایک کے بعد ایک الحمدللہ مجلسیں کر رہے ہیں. مستقل اس پر عنوانات پہ بات چلنی چاہیے. کم از کم میری رائے تو 1 مہینہ مسلسل ہونے والا شادی لڑکا ان کے الگ جوڑ ہو
اور ہونے والی شادی لڑکیوں کا جوڑ الگ ہو پردے کے ساتھ، ان دونوں کو بٹھا کر بڑے بڑے علماء کا وقت لے کر پورا مہینہ روزانہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جو بھی ترتیب بنے، ان بچوں کو سمجھائیں کہ زندگی کیا ہے، نکاح کیا ہے۔ نکاح کر کو بولے تو جوڑے کی رقم لینا، نکاح کر کو بولے تو کار کا ڈیمانڈ کرنا، گاڑی کا ڈیمانڈ کرنا، گھر کا ڈیمانڈ کرنا۔ نکاح کر کو بولے تو دوستاں کیا سکھا بھیجتے تو پہلی رات میں ادھر جلوہ ہوتے ہی ادھر دلہن گھر میں پہنچتے ہی ادھر دوستاں لے نکل جاتی کارموں سے لے جا کر اچھا سمجھا رہی تو کیا کر کو بولے تو پہلا موقع پہلی رات جاتے ہی ڈھاک ڈالنا کہتے اسے، اچھا خوب ڈھاک ڈال کو رکھنا بیٹے۔ اب پہلے وقت میں تو اگر نہیں ڈھاک ڈالا تو پھر کھمتی نہیں ہونے کہتے ہیں، اب اچھا کھمتی تم نا، الٹا تم نہ کھما ہوتی ہیں۔ سب تیز ہو گیا اب انٹرنیٹ کے زمانے میں، سب بھاگ رہی آگے۔ یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ ہماری حرکتیں ہیں، یہ اس سے زندگیاں نہیں ہوتی۔ زندگی کو سمجھانا پڑتا ہے دونوں کو، لڑکے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نکاح کے بعد طرز زندگی کیا رہے گی، لڑکی کو سمجھائیں کہ نکاح کے بعد طرز زندگی کیا رہے گی، دونوں ایک دوسرے کو مزاج کو کیسے سمجھیں، دونوں کے ایک دوسرے کی خوشی کا خیال کیسے رکھیں۔ یہ مستقل ایک نئی نسل کی ابتدا ہے، اور ہم نے اسے بڑا آسان رسموں کے حوالے کر دیا۔ سارے رسم و رواج ہم کریں گے مگر بچے کو کبھی بٹھا کر نہیں سمجھائیں گے کہ زندگی کیا ہے۔ سارے رسم و رواج بچی کی کریں گے مگر کبھی بھی ماں باپ بٹھا کر اسے 1 گھنٹہ بھی نصیحت نہیں کریں گے کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ کتنا بڑا موقع ہے اور کتنی بڑی زندگی کی ابتدا ہے، آنے والی نسل کی اس کا آغاز ہے، اس کا افتتاح ہے، تو اس کا کس طرح سے اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو جب ہم بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر آگے بچے کیا کریں گے؟ نہ ہم نے زندگی میں ان کو سمجھایا، نہ ہم نے عین نکاح کے موقع پر ان کو سمجھایا، تو پھر ہم سمجھائیں گے کب ان کو؟ اور زیادہ تر ہمارے جمعے کے خطبوں میں بھی اس عنوان پر بات نہیں کی جا سکتی۔ اس میں بھی ہمارے نوجوان بچے کتنے شریک ہو جاتے ہیں، آتے ہیں تو آخر میں آتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اصلاح معاشرہ کے پیغام ہوتے ہیں اس میں اکا دکا بات آ جاتی ہے تو آ جاتی، ورنہ ساری باتیں ہوگی مگر اس پر تفصیلی بات کبھی نہیں ہوتی۔ لڑکوں کو بٹھا کر سمجھائیں نکاح سے پہلے کہ بیوی کہتے کسے ہیں، اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں نبی کی زندگی کیا ہے، معاشرتی زندگی کیا تھی نبی کی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، نکاح کی ابتدا یہاں سے کریں کہ دونوں بچوں کو سمجھائیں، ادھر بچوں کو سمجھائیں ادھر بچیوں کو سمجھائیں، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتائیں، اور پھر جب یہ آگے بڑھیں تو پھر الحمدللہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد بھی آج کے زمانے میں میں بڑوں سے بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ گھر کے بڑے بچوں کو ساتھ لے کر چلنے والے بنے، خاص کر جو سسر اور ساس کا رشتہ ہے، پتہ نہیں یہ کیوں بدل جاتے ہیں، اتنا خطرناک کیسے ہو جاتے ہیں۔ وہی جب ان کی بیٹی اوروں کے یہاں نکاح ہو کر جاتی ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے۔ بیٹی کو پیٹ میں درد رہا تو حقیقت، بہو کو پیٹ میں درد رہا تو ڈرامہ، دیکھ ڈرامہ کر رہے دیکھ۔ یہ ہم طریقہ بدلیں، ساس سسر کے ذہن میں بنانا ضروری ہے، ورنہ پھر آنے والے بچیوں کی زندگیاں جہنم بنا دی جا رہی ہیں۔ 5 جمعہ میں نہیں ہونے پاتے کہ بھئی ساس سسر جینا دوبھر کر دیتے ہیں بچی کا، اور یہاں جانے سے پہلے بھی ماں باپ اپنی بیٹی کو سکھائیں کہ بیٹی تمہیں یہاں رہے تک بڑے مزے میں رہ گے، تمہیں آرام سے 9 بجے بھی اٹھ رہی، 10 بجے بھی اٹھ رہی، 11 بجے بھی اٹھ رہی، تمہیں جب اٹھ رہی تو اماں تمہارا ناشتہ بنا کو تیار رکھ رہی ہے، تمہیں اٹھتے ہی تم نے ابھی منہ بھی دھو دینی، گرم گرم روٹیاں تمہارے واسطے ریڈی ہی، کھچڑی ریڈی ہے، ناشتہ تیار ہے۔ اب جہاں تمہیں جا رہی وہاں تمہیں خود اٹھنا سو پہلے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آخری دن تک بھی بچی 9 بجے 10 بجے تک سوتے رہتی ہے۔ اب اگلے دن جب وہ ساس کے آئے گی تو اور وہ اٹھے گی تو ساس پہلا گن کیا ہوتا، کیا ماں اس کا اٹھنا 8 بجے 9 بجے اٹھ کو آتی ہم لگڑ لے کو۔ اب ہے سو بات ہے، جو یہاں سے ہم سکھائیں گے وہی عمل ہوگا۔ شادی سے پہلے بچی کو خانہ داری سکھائیں، کچن کے مسائل بتائیں،
کہ ذمہ داری اس کی کیا ہے، کب اٹھنا ہے، اسے کیا کیا کرنا ہے، کچن کے کام کیا کرنے ہیں. جب تک ہم گھر میں تربیت نہیں کریں گے پھر آگے بچے نہیں چلے گی. اور ادھر بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا تیری زندگی میں ایک اجنبی بچی سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر تیرے حوالے ہو رہی ہے، اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، غم میں دکھ میں سکھ میں اس کا ساتھ رہنا. وہ سب کچھ چھوڑ کر تیرے پاس آ رہی ہے، تو اس کے حقوق کو مقدم رکھنا، اس کے مزاج کو سمجھ، اسے سنبھال. یہ چیزیں بچوں کو سمجھائیں، وہاں بچیوں کو سکھائیں، تب جا کر مسئلے حل ہوتے ہیں. ورنہ پھر چند دنوں کے اندر پھر یہاں سے شکایتیں وہاں سے شکایتیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کب؟ جب دلہا دلہن کے درمیان میں جدائی پیدا ہوتی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد الحمدللہ، یہ ہمارے یہاں اسلام میں پہلی بات سمجھیں، نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. نکاح کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. وقتی نکاح ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری بات، اب جب دو اجنبیوں کے درمیان میں رشتہ قائم ہوا ہے، ضرور یقیناً حالات اوپر نیچے ہوں گے، اخلاق اوپر نیچے ہوں گے، مزاج آگے پیچھے ہوگا. اب جب حالات آئیں گے، مثال کے طور پر شوہر کی کچھ حرکتیں بیوی کو پسند نہیں آتی. ہمارے یہاں مسئلہ آیا تھا دارالخزاں میں. کیا مسئلہ آیا تھا کرو بولے تو عورت کو مطلب گھن آ رہی تھی کس حرکت سے؟ شوہر کی. کہ عورت جس، میں کئی کو بول رہا ہوں بولے تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنے اور آگے انشاءاللہ بڑھے تو اس کی ہم تلافی کر سکیں. عورت جس بیسن میں برتن دھوتی ہے اسی برتن میں جا کر شوہر کھکار کر بلغم بھی تھوکتا ہے. اب ایک دن دو دن برداشت کرے گی. جو پڑھی لکھی بچی ہوگی، جو دیندار بچی ہوگی، جو پاک صفی بچی ہوگی، اسے کیسے برداشت ہوگا؟ مجھے بتاؤ بھائی. اس کے لیے الگ سے بیسن ہے، باتھ روم میں ہوگا، حمام میں ہوگا، ٹوائلٹ میں ہوگا. آپ کو تو خے کرنے کے لیے، تھوکنے کے لیے الگ سے بیسن ہے. جہاں آپ کی عورت برتن دھوتی ہے، صاف صفائی کرتی، وہاں آپ تھوکیں گے تو پھر اسے کیسے اس کا دل کرے گا وہاں پر کھڑے ہونے کے لیے؟ مجھے آپ بتاؤ. یہ ترتیب زندگی ہے، اسے سیکھیں آپ. اور اس بات کو ہوگا، کھلا ہوگا، وہ ختم قصہ، بہت سمجھانے کی کوشش ذکر نہیں ہوا. اس لیے کہ ایک سے کئی دفعہ عورت نے کہہ دیا اور شوہر نہیں مانتا، انہیں ہاتھ تھوکتا کرو زدوں سے بھی. اس کے اندر بھی کوتا شیطان آیا تھا معلوم نہیں، سنتےش نہیں. ایک ایسا ضد، ایسی ضد ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوان بچوں میں، بچیوں میں، کیا چیز کو بھی دو بھی کھمتے نہیں کھمتے. اس سے پہلے بولا رہی میں شاید آپ کو ایک اس کا کارگزاری، بنگلور کا چھوکرا، میسور کی بچی ہماری، ٹھیک ہے، ابھی 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے. تو دو جنے بھی بہترین خاندان کے، بڑے خاندان کے، بنی وٹم پہ گھر ہی سن کے، تو دو بھی پڑھے لکھے الحمدللہ. دو بھی اگر شوہر تو بہرحال جاب میں ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے درما ہے، اور بچی پڑھی لکھی ہے، مگر شوہر نے نہیں چاہا کہ بھی تمہیں کام کو جو نہ کرنا ہونے. بچی بھی کام کو گئی تو 1 سے 1.5 لاکھ روپے کما لیتے الحمدللہ. تو اس طرح، مگر میں آپ کو مختصر بات بتاؤں، پوری کارگزاری سنانا مقصود نہیں ہے. ان دونوں میں 1 سال کے بعد انبن ہو گئی. وجہ جب آئی سامنے تو پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ کہ لڑکا جو ہے بلیاں پالتا ہے. بلی نوے بلی کا تو ایک سامان لے جائے، 10 بلیاں پالتا ہوں. وہ بھی قیمتی بلی کہتے ہیں. ایک بلی کی قیمت معلوم نا 50,000 1 لاکھ روپے کہتے ہیں. ہمارے یہاں آتے رہتے بھگاتے رہتی ہے، میں جاوا کر سامنے والے کی بلی کر کو. اور بلیاں بھی کیسے کی ٹیپ پر بلیاں ہیں، اور قیمتیں بھی ایسے ہی اس کے. تو 10 بلیاں پالتا ہے، اور 10 بلیاں پالتا ہے. تو اس بیوی کا گلہ یہ ہے کہ جب بھی نا آفس کو جاتا ہے نا تو کم از کم 5-6 مرتبہ فون کرتا ہے گھر کو. اور فون کرتے ہی سب سے پہلا سوال، میرے بلیاں کو دھوئے کیا، میرے بلیاں کو کھلائے کیا، میرے بلیاں کو باہر چھوڑے کیا، میرے بلیاں کو اندر بند کرے گا. یہ پوچھتاچھ کرتے ہیں. کبھی بھی بیوی کو تو کیسی ہے کھائی کیا کرو نہیں پوچھتا کرتے. اب ایک پڑھی لکھی بچی، اچھے خاندان کی بچی کہاں سے برداشت کرے گی؟ مجھے آپ بتائیں. یہاں تک کہ میرے عزیزوں، یہ تو بہرحال کارگزاری تھی. حد اتنی ہے کہ بہت سی کوشش ہو گئی ملانے کی. بیوی نے بس اتنا کہا، حضرت 10 بلیاں کا مجھے سنبھالنے نہیں ہوتا، 1 پالندہ 2 پالندہ میں کر لیتی ہوں، 10 بلیاں کا مجھے نہیں ہوتا. انہیں کیا بولا معلوم؟ میں بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، بلیاں کو نہیں چھوڑ سکتا. گیا. اب بولو تربیت کیسی ہے؟
یہ کیا تربیت؟ یہ اب 2.5 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں پڑھے لکھے طبقے کی بات بتا رہا ہوں صاحب. ایسے کارگزار ہیں 100 ہی میرے پاس، ایسے ہی تو میں سنے تو حیران ہو جاتی. تو میں یہ باتیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ تاکہ ہماری زندگی میں بھی تھوکنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، ہاتھ دھونے کی جگہ الگ ہوتی ہے. ایسی کوئی حرکت نہ کریں گھر کے اندر جس سے ہماری عورت کو گھن پیدا ہو جائے. اگر اس کے اندر کوئی حرکت ہے تو آپ محبت سے اسے سدھاریں. تو پہلی بات میرے عزیزوں، تو بچوں کی تربیت کے ساتھ اس کے بعد نکاح کریں. نمبر 2، جب نکاح ہو جائے الحمدللہ زندگی چلے تو میں بڑوں سے گزارش کروں گا بچوں کو لے کر چلیں. اب نیا جوڑا ہر 2 دن کو باہر جانے کا شوق رہتا ہے. پانی پوری، گوبھی، مسالے پوری ہے نا، اما اتنے آئٹم آئی اب باہر رہے، میں کیا بولوں. آلو کیجی 30 روپے 40 روپے، کاٹ کو لمبا گھسیٹ ڈال کو کہ دال ڈالیا تو ہوگا، میونیز ڈال ڈالیا تو اسے 80 روپے 60 روپے لے رہا ہوں آپ. تو بہرحال الگ الگ ٹیسٹ کی چیزیں ہیں. تو گھومنے کی جگہ بھی ہیں، کھانے کی جگہ. اب نیا دلہا دلہن کیا کرتی، ہر 2 دن کو باہر جانے کا شوق. تو اس میں کیا ہوتا بولا تو 1 سے 4 بار کے بڑے برداشت کر لیتی، بعد میں ذرا کانا ٹیٹ کرتی. ارے بھی نیا دلہا دلہن ہے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ اب وقت نہیں گزارا تو کب گزارنا ہوگا؟ 1 سال کے بعد پمونے دکان کو چلے گا تو ختم، پوری زندگی اس کے رابطے میں جاری ہے. سو انہیں بھی کچن کو چلے گی تو بچی ہوگا، پوری زندگی رابطے میں نہ جاری ہے. کم از کم 1 سال 2 سال تو جینے دیو. اتنا بھی خوشی نہیں، ہمیں اتنا بڑے ہو کر اتنا بھی نہیں سنبھال سکتے. 5 جمعہ ہوتے ہی اس کے بھی جان کو پڑ جاتی ہے. اس کے بھی جا رہا ہوگا، بس سے اٹھ رہے جا رہے کاموں کو چل رہے بس سے کبھی اسے جاؤ ماں جا کو دیکھو جو کیا وہ چولہے کا بہت ہوا. ایسے سے سخت بات ماں جی بہت کم ایسے ہیں جو ساس ماں بن کر اپنی بہو کو بیٹی بنا لیتی ہے، ورنہ تو مسئلے بہت کھڑے ہیں میرے عزیزوں. تو دوسری بات یہ ہے بڑے لے کر چلیں. بچوں کی زندگی کھڑے تک ہمیں 2 کو بھی ہمارے سمجھ کو لے کر چلنا، سمجھ نہیں تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا. ہر ایک کی بھی، جیسے ہماری بیٹی کی 100 بھی غلطیاں ہوں ہمیں نظر آتی، بہو کی ایک غلطی بھی انکھا میں چبھنا شروع ہو جاتی. ارے آنے والی بچی کو اپنی بیٹی سمجھو. کیوں کہ اب زندگی بھر انہیں تمہارے ساتھ رہنا، تو تمہاری بیٹی دوسرے کے ساتھ رہتی ہے، سو دوسری ساس کہیں جاتی ہے. سنیں، اسے اپنی بیٹی بناؤ اور اپنی بیٹی کو بار بار گھر میں بلا کو اس کی زندگی ہاڑ کرو نہ کو. یہ ایک بیٹی رہ جائے نا وہاں تو بڑا سب سے بڑا عذاب یہ چیز. ہر 2 دن کو بلا کو رکھ لیتی اما بابا، ہر 2 دن کو بلا کو رکھ لیتی، اور ماشاءاللہ بولے تو 8 10 دن تک بھیجتے نہیں. یہ عجیب ہے بھئی، ایک بیٹا ایک بیٹی تمہیں کر لے سو، انہوں بولے تم نہ کر لے کرو ہے سو. ایک بیٹی حضرت بار بار بھیجو، کتنے بار بھیج ڈالتی. جب انہیں بار بار تمہارے آئی تو پھر انہیں اپنی زندگی کب کھڑا کرتی ہے، سوچنے کی بات ہے. یہ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، یہ بڑے مسئلے. یہ شادی کر کو دیے کے بعد ہوگا بچی کا گھر. اب وہ انہیں کیا بھی وہاں سے لے کر آنے، محبت سے بولنا بیٹے وہاں کی کوئی بھی برائی بول، اچھا ہی بول، برائی بولنا کو، اس لیے کہ وہ تیرا گھر. اب اسے سمجھو. ماں وہ دیکھ لیں گے وہ تجھے ستا ہے آندے بات کرتی ہوں میں، انہیں نے تو دوسرا کیا یہ بات اما باؤ کے. یوں اگر تمہیں بیٹی کو بگاڑے تو انہیں بگڑنا نہیں سور کیا ہے نا. بیٹی کو سمجھائیں جس گھر میں جا رہی ہے اب مرتے دم تک تیرا وہ گھر، انہوں تیرے ماں باپ، ان کی بات پہلے بعد میں ہماری. ہمارے کہا کہ کام کاج ہے بھیجے تو آ بیٹے، نہیں تو نہ تو. تمہارے شوہر اچھا دعوت دینے واسطے ماں باپ کیا کرتی، داماد کو دعوت دیتی نہیں، بیٹی کو فون کرتی. بیٹی داماد کو بولنا، تیرے بچہ کو غصہ آتا ہے، نہیں ماں تمہارا ماں باپ کبھی تم نہ بولتے نا مجھے فون نہیں کرتے نہ کر دو. حالانکہ دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات تو گھر جائیں. اب تو بھول گئے نام ہے، اب تو واٹس ایپ میں بھیج ڈال سو بنا کو ڈیجیٹل کرنا. گھر کو جا کو با ادب بیٹھ کو ان کے ماں باپ، ٹھیک ہے، جو تمہارے داماد ہیں ان کے ماں باپ سے مل کو ان کو دعوت دے کو، داماد کو بھی دعوت دیو، اسے عزت دیے تو عزت ملتی ہے. سو داماد کو بولتے نہیں، بیٹی کو فون کر دیتی ہاں بلا لگا جمع کر کو. اب بیٹی ان کو اسے بولی تو اس کا ایک وقار کم ہوا نہیں. اسے نہیں رہا میں گھر کا بڑا، منجے بولنے کے مجھے دعوت اسے دے رہی، انہیں منجے بول رہی کر کو. دیکھنے کو چھوٹے چھوٹے باتیں، مگر شروعات یہیں سے ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو بہرحال میرے عزیزوں میں بات کو مختصر کروں تو یہ میں پہلے پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا تھا. نمبر 1، دین اسلام کے اندر شادی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، بار بار توڑنے کے لیے ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے سبق. نمبر 2، بچے اور بچیوں دونوں کو شادی سے پہلے تربیت دیں. نمبر 3، شادی کے بعد بڑوں سے میری درخواست ہے بچوں کو 1 سال 2 سال ان کی زندگی ایک دوسرے کے مزاج میں جڑنے تک ان کو سنبھال کر چلیں. آپ دونوں کو اپنے سمجھیں، انشاءاللہ پھر زندگی بنانا آسان ہو جائے گا ان کی. نمبر 4،
ان سب کے باوجود اگر ان دونوں میں کوئی پریشانیاں آ جائیں، کوئی تکلیفیں آ جائیں، کوئی بات میں انبن ہو جائے، تو پہلا کام میاں بیوی کیا کرنا معلوم؟ اگر میاں بیوی میں کوئی بات میں انبن ہوگی تو انہوں دو جنے کمرے میں بیٹھ کو حل کرنے کی کوشش کرنا. پہلا اسٹیپ ہے. جب کوئی بات میں اختلاف ہو جائے میاں بیوی کے، کمرے میں بیٹھ کو کوشش کرو، 1 سے 4 بار کوشش کرو. اگر بیوی کے اندر کوئی برائی ہے تو شوہر کمرے کے بند کمرے میں بیٹھ کر اس کی اصلاح کرے. اگر بیوی نے دیکھا شوہر میں کوئی برائی ہے تو بند کمرے میں اس کی اصلاح کرے. نہ یہ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرے، نہ یہ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرے. تیسرے میں بات ڈالنا نہیں، تمہیں 2 جنے حل کرنا بیٹھو. پہلا اسٹیپ یہ، کمرے کے اندر حل کرو. اچھا 1 سے 4 مرتبہ حل کرنے کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوا، سمجھ میں آ رہا ہے بات، تو دوسرا کام شوہر کیا کرنا، اپنا بسترا کمرے سے اٹھا لگا کو دوسرے کمرے میں نہیں تو حال میں ڈال لینا. مطلب کیا کرو بولے تو بیوی کے قریب جانا نہیں، انہیں سبق سکھانے کے واسطے 1 ذرے دن خالی، سمجھ میں آ رہی ہے بات، صرف سبق سکھانے کے لیے. میں تجھے بار بار بول رہا ہوں یہ بات تو نہیں چھوڑ رہی ہے، اگر یہ بات تو نہیں چھوڑی کرو بولی تو پھر میں دیکھی ہاں جا سوروں دیکھ کر الگ بستر الگ کرنا. کچھ دن سے اسے تنبیہ ہو جائے تو ہو جائے، انہیں سدھر گی تو سدھر جائیں گے. اگر اس پر بھی کام نہ ہوا، 2 نمبر قرآن کی بات بولوں سی ہے، پہلا کام کیا ہے، آپس میں بیٹھ کو صلح کر لینا. اگر اس پر بھی نہیں ہوا تو شوہر دوسرا کام کیا کرے، بستر کمرہ الگ کرے، یعنی کمرہ بدلے، گھر کے باہر نہ جانا، سو کمرہ بدلو نہیں تو حال میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. تیسرا کام، یہ 2 کے بعد بھی اگر نہیں سدھری تو ہلکا سا ایسا مارنے کی اجازت ہے جس مار سے اسے زخم بھی نہیں آنا، خون بھی نہیں نکلنا، بدی بھی نہیں پڑنا، چہرے پر بھی نہیں مارنا. غیر متبرج لفظ آتا ہے. ہلکا سا ایک مار دھاڑ ایک دم یوں نہیں چلتا، صرف اور صرف تنبیہ کی خاطر اللہ کے لیے ہلکا سا. میں بولا نا، خون نہیں آنا، بدی نہیں پڑنا، زخم نہیں لگنا اس کے، اور چہرے کو نہیں مارنا، ہلکا سا ایک مار. یہ اس میں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. 3 کام ہو گیا نا، تمہیں آپس میں حل کرے وہ بھی نہیں ہوا، بستر بھی الگ کرے، ہلکا سا مارے وہ بھی نہیں ہوا. اب یہ 3 میں نہیں ہوا تو چوتھا کام کیا کرنا بولے تو ان کے بڑیاں کو، ان کے ابا امی کی، بڑے بھائی کی، کو نہیں کہ ان کو بلا کو، اپنے بڑیاں کو بلا کو، 2 جنے کو بٹھا کو بات کرو، ذرا یہ مسئلہ ہمارے میں حل نہیں ہو رہا، تمہیں حل کرو گا نا. اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 35 میں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ بیٹھنے والے دونوں طرف کے لوگاں سچی نیت سے بیٹھے تو اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. توڑنا کر کو نہیں بیٹھنا، ادھر والے بیٹے کی طرفداری کرنے نہیں بیٹھنا، ادھر والے بیٹی کی طرفداری کرنے نہیں بیٹھنا. 2 جنے بھی کیا کرنا، کس کی غلطی ہے اسے سمجھانا. اگرچہ غلطی اپنے بیٹے کی ہے بیٹے کو سمجھاؤ، اگرچہ کی غلطی اپنی بیٹی کی ہے بیٹی کو سمجھاؤ. تو میرے عزیز ہوں، اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، ہو گئے پورے کام اسٹپ ہو گئے پورے، تو پھر اب آتا ہے مسئلہ طلاق کا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں موٹے موٹے ذہن میں رکھ لینا، تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے بات. کون بھی غیر مسلم اگر اعتراض کرے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھو کہ ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے. تو پہلے تو اپنے آپ میں حل کرنے کا سبق دیتا ہے. جب یہ سارے اسٹیج پورے ہو گئے مگر مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا ہے، اب آخری اسٹیپ طلاق کا ہے. انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے. ٹھیک ہے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دو، یہ بہت ضروری سبق ہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات. اور یہ بار بار عنوان آتا ہے، انشاءاللہ اس عنوان پر حالات کو سامنے رکھ کر باتیں ہوں گی، اور یہی باتیں میں اور آپ کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں بھی پیدا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات. تاکہ ایک گھر، ایک فیملی، ایک میاں بیوی کا رشتہ بچ گا تو 2 خاندانہ بچ جاتے ہیں لڑتے لڑتے. معلوم آدھے لڑائیں ہی ختم ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو جتنے بھی نکاح ہوئے ہر میاں بیوی میں محبت پیدا فرمائے، اور جو ہونے والے ہیں اللہ ان کو ایک صحیح دین کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق